کہا ہے گوہر شاہی مرحبا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک پر دوسرے کو فوقیت بخشی ہے، لیکن عام انسانی فطرت کو مقام مرتبہ چھوٹے بڑے کا فرق اثر انداز کرتا ہے، جبکہ روحانیت پر چلنے والے شخص جس پر سرکار کرم ہو جائے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے بس ایک ہی چیز کی پرواہ ہوتی ہے، اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ذات نور علی النور ہے، حرص و حسد سے پاک، ہر طرح کی غلاظت سے پاک، ان شخصیات کو باطن میں ایک دوسرے کی عظمت سے کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ بہت سے ظاہر پرست لوگ جب عظمت گوہر شاہی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر کرم نوازی فرمائیں، باطن میں تمام ہستیاں ایک دوسرے سے کس طرح وابستہ ہیں، ان کو سمجھنے کی پاک فطرت عطا فرمائیں۔ باطن میں جتنے بھی اللہ والے ہیں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ولی نہیں کہتے، جیسے کہ لال شہباز قلندر ہیں، جیسے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا ایک ایک کمال اتارا ہے، جیسے فخر کا کمال غوث اعظم پر اتار دیا اللہ نے، فخر کا کمال، اور عشق کا کمال جو ہے لال شہباز قلندر پر اتار دیا۔ اب فخر اور عشق کے بیچ میں اگر انبن ہو گئی تو وہ انبن فخر اور عشق کے بیچ میں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عشق چاہتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت جتائے، فخر چاہتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت جتائے۔ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو فخر جو ہے وہ زیادہ کامن ہے، لوگوں کے کام آ سکتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے، لوگوں کو محبت وغیرہ اللہ کی سکھا سکتا ہے فخر۔ تو فخر زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو فخر کی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر کے ذریعے لوگ ذکر قلب وغیرہ تلاش کر کے مومن بن جاتے ہیں، اور عشق جو ہے وہ انتہائی چیز ہے، وہ سب کے پلے پڑتی نہیں ہے بات۔ آپ لوگ ابھی جو سمجھتے ہیں عشق، وہ عشق نہیں ہے۔ ہاں، عشق جو ہے وہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو سمجھایا جا سکے، اور جس کو عشق عطا ہو جاتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے، اگر ڈیوٹی پر بیٹھا ہو تو۔ صحیح ہے نا؟ تو کیونکہ عشق یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، عشق عشق ہے۔ تو اس لیے عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہے نہیں۔ عشق ایک ایسی چیز ہے جو فقیر کی سمجھ میں نہیں آتی، سلطان الفقراء کو عشق سمجھ میں نہیں آتا۔ تبھی تو سلطان حق باہو نے کہا تھا کہ میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دیوں دھروئی ہو، کہ میرا عشق جو ہے سلامت رکھنا، ایمان پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یعنی اسی طرح کے الفاظ ہیں نا، وہ ایمان غارت جائے۔ عشق بڑی خطرناک چیز ہے۔ واقعہ غیبت کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم پر بھی عشق کا غلبہ تھا۔ وہ عشق کے غلبے کی وجہ سے ہم نے دستور ریاض کتاب لکھی۔ اب لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ دکھاؤ کہاں ہے، ہم دکھاتے نہیں۔ کیوں نہیں دکھاتے؟ کہ بھائی وہ عشق کا غلبہ تھا اس دور میں، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق کے غلبے کے دوران جو علم نکلے گا زبان سے، جو الفاظ نکلیں گے وہ عشق پر مبنی ہوں گے، اور وہ باتیں فخر کی اور دین کی سمجھ میں آئیں گی نہیں، لہذا لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تو فخر کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کی تو آخر میں ضرورت پڑے گی۔ تو فخر کے ذریعے آپ کے اندر اللہ کا نور آئے گا، عشق میں تو نہیں آتا۔ عشق کے اندر علم نہیں ہے،
فقر کے اندر علم ہے، لہذا فقر جو ہے وہ قابل عمل ہے دنیا کے لیے، دل کی صفائی کرنا، دلوں کو اللہ اللہ میں لگانا، لطائف کو منور کرنا، فقر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے اندر سے غیر اللہ کو نکال دینا۔ تو بیسیکلی دنیا کی ضرورت فقر ہے۔ عشق جو ہے نا، ویسے بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کی ہیں، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عشق نہ ہو تو سب بیکار ہے، لیکن جس بات کو علامہ اقبال نے عشق کہا ہے ہم اس کو عشق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم عشق کے مقام پہ کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو نہ بابا فرید کو عشق آتا تھا، نہ داتا صاحب کو، نہ خواجہ صاحب کو، ہے نا؟ عشق یہ تھوڑی ہوتا ہے یار، عشق تو کچھ اور ہے۔ عشق میں دو نہیں ہوتے، نہیں، عشق میں دو نہیں ہوتے، عشق میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو دو ہستیاں اس طرح کی جو گزری ہیں، جسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ڈیوٹی دی ہے نا، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ اللہ میں لگایا فقر کے بلبوتے پر، فقر کی تعلیمات پر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عشق جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ کبھی جڑا نہیں، جبکہ فقر جو ہے وہ جڑ گیا۔ فقر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الفقر فقری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر فقری، کہ یہ جو فقر ہے یہ میرا فقر ہے، والفقر منی، اور یہ فقر میری وجہ سے ہے۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے اس کا، تو بطور نبی بھی آپ نے فقر کو آگے بڑھایا، اس کا دین کا جو باطنی آسپیکٹ تھا فقر کے ذریعے اس کو روشن اور منور کیا۔ لیکن عشق کی بات حضور نے کبھی بھی نہیں کی۔ ہے کوئی حدیث تو دکھا دو، حدیث نہیں ہے نا کوئی بھی۔ اور یہ عشق جو ہے وہ، یہ جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں اور انہوں نے جتنی بھی عشق کے بارے میں باتیں کی ہیں، یہ سب ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، ان کو عشق نہیں آتا تھا۔ عشق یہ تھوڑی ہوتا ہے جیسے اب علامہ اقبال نے کہا، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان۔ بھائی عشق ہے تو دین کی کیا ضرورت ہے نا بھائی؟ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ کہا ہے علامہ اقبال نے۔ ایک اور بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا، انہوں نے کہا کہ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ کافر عشقم، میں تیرے عشق کا کافر ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ تیرے عشق نے ایسا مجھ پر اثر کیا ہے کہ میں نے سب کو جھٹلا دیا، سب کو جھٹلا دیا۔ کافر عشقم، تیرے عشق میں نے سب کو جھٹلا دیا۔ مسلمانی میرا درکار نیست، مجھے اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رگے من تار گشتہ، میری تو رگ رگ میں عشق کی آگ دوڑ رہی ہے۔ حاجت زنار نیست، جہنم میں ڈال کے کیا کرو گے مجھے، میں تو پہلے ہی جل رہا ہوں عشق کی آگ میں۔ کہاں عشق کی آگ اور کہاں جہنم کی آگ، کیا تقابل ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار گور شاہی نے وہ عشق کا دین بنا کے پیش کیا۔ اللہ کا دین عشق ہے، اور وہ تعلیم سرکار گور شاہی کی۔
ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا کہ امام مہدی کا تعلق جو ہے وہ طفل نوری سے ہے، کیونکہ ہم کراچی میں جب بیٹھتے تھے سینئر ذاکرین کے ساتھ، جیسے منصور علی جعفری صاحب تھے، بڑا ان کے پاس علم تھا روحانی، بہت نفیس طبیعت کے مالک، اور ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میرا وقت بہت گزرا کراچی میں، تو ان سے جو میں باتیں سنتا تھا اس سے مجھ پر یہی اثر ہوا کہ طفل نوری سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں، طفل نوری سے زیادہ جو ہے بڑی کوئی چیز ہے نہیں۔ اور سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کو بھی ہم طفل نوری سے ہی جوڑتے تھے، طفل نوری سے ہی جوڑتے تھے۔ پھر وہ جو جشن شاہی آیا اس میں بھی طفل نوری کا ہی ذکر ہے کہ تاج سلطانی پہنایا گیا، تو اس سے بات اور پکی ہو گئی کہ ہاں جی یہ جو ہے تعلق امام مہدی کا تعلق جو ہے وہ طفل نوری سے ہی ہے، یہ جو تاج سلطانی پہنایا گیا ہے اسی سے۔ وہ تو جب سرکار دین الہی کی جو کتاب ہے تحریر فرما رہے تھے امریکہ میں، تو مکمل ہو گئی، سرکار کے ہم ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے تنہا سرکار کے ساتھ، تو اچانک سرکار نے مجھ سے ایک بات کہی کہ یہ امام مہدی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو میں نے جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بتایا، تو سرکار نے اس کے جواب میں کہا امام مہدی کا تعلق طفل نوری سے ہے ہی نہیں، امام مہدی کا تعلق طفل نوری سے نہیں ہے، امام مہدی کا تعلق جسہ توفیق الہی سے ہے۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ امام مہدی دین الہی لائیں گے، اللہ کا عشق لائیں گے، تو طفل نوری کا تعلق عشق سے کدھر ہے بھائی؟ طفل نوری کا تعلق تو عشق سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو فخر سے ہے۔ یہ دیکھو، اس کا تعلق تو فخر سے ہے طفل نوری کا، جس سے توفیق الہی سے تعلق ہے۔ پھر سرکار نے مجھے وہ بات بتائی کہ وہ جو خواجہ شمس الدین عظیمی کے جو مرشد ہیں قلندر بابا اولیاء، تو انہوں نے جو ہے امام مہدی کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی نا کہ امام مہدی جو ہے 1960 میں اس دنیا میں آ چکے ہیں، 1960 میں وہ آ چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ سرکار آپ کی تو آمد جو ہے 1941 کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں لیکن ہم تو امام مہدی کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو میں پریشان ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا ہم تو 1941 میں آئے، پھر جب ہماری عمر 19 سال ہوئی 1960 میں، اس وقت جسہ توفیق الہی آیا تھا، اس وقت جو ہے جسہ توفیق الہی آیا، تو وہی امام مہدی ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں ہم سے امام مہدی کی کرامت دکھاؤ، اور سرکار نے ہمیں سختی سے ڈانٹا ہے کہ ذکر قلب کا جاری ہونا، دیدار رسول میں پہنچانا، اللہ کا دیدار کرانا، اگر تم نے اس میں سے کسی ایک کو بھی امام مہدی کی کرامت کہا تو ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کا دیدار کرانا بھی امام مہدی کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی کرامت ہے۔ کرامت تو وہ چیز ہوتی ہے جو عام نہ ہو، کوئی خاص چیز ہو۔ اتنا بڑا جو ہوا بنایا ہوا ہے نا کہ جب دیدار دربار رسالت میں پہنچاؤ، کتنے آرام سے تم لوگوں نے دیکھا ہزاروں لوگ دربار رسالت میں پہنچ گئے ایک ہی جھٹکے میں۔ میں نے تو نہیں کہا نا، لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم کو یہ نظر آیا، یہ نظر۔
آپ لوگوں کو سب کے سامنے ہی ہے نا، یا میں نے کوئی ڈائری نکال کر کے کہا دیکھو یہ سب کو نظر آ گیا، لوگوں نے کہا ہے خود ہی. اسی طرح وہ بھی گھڑی آئے گی جو لوگ کہیں گے جی ہم اللہ کو دیکھا ہے، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے سارے. جب لوگوں کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا، لوگوں کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا اور ان کی ووکیبلری چینج ہو جائے گی. کوئی بندہ جاتے ہوئے نظر آئے گا اور کہے ابے دیکھو یار اس کے نین نقش اللہ سے ملتے ہیں، تو لوگ بولیں گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. پھر لگیں گے کفر کے فتوے، یا نہیں ہے نا. لیکن یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ کرامتیں نہیں ہیں. کرامت کیا ہوگی؟ کرامت وہ لوگوں کے لیے کہا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی کرامت نہیں ہے. دنیا کے حساب سے اس کو گوارا کر لیا ہے کہ چلو اس کو کرامت کہہ دو. کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ اوپر جسم سمیت معراج کرائیں گے، اسی طرح امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو کسی کو بھی پکڑ کے جسم سمیت عالم عادیت میں لے جائیں گے. تو اس کو پھر جو ہے اس کو دنیا کے حساب سے کہ بھئی یہ چیز صرف ایک خاتم الانبیاء کے ساتھ محدود تھی، تو اب یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، تو یہ کرامت ہے. امام مہدی کی شان کوئی ایسی ویسی شان نہیں ہے، اس کی ایسی شان ہوگی جس کی جو کبھی کائنات میں ہوئی نہیں، اس کی ایسی شان ہوگی. اس کی ایسی شان ہوگی کہ ابھی تم جو ہے کہتے ہو کہ جی اللہ کا دیدار ہو جائے، اس وقت پھر تم دیدار ہو گیا تو کہو گے کہ یار اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کو سرکار کی جھلک نظر آ جاتی. ابھی تو آپ بالکل اور بے شک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں میں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. عشق جو ہے نا، عشق وہ بندے کی پہلے ٹیننگ وغیرہ ہو جائے نا، تو اس کا پلان یہ بنایا ہے امام مہدی علیہ السلام نے کہ پہلے فقر کے ذریعے لوگوں کی ٹیوننگ وغیرہ ہو جائے، غیر اللہ ان کے اندر سے نکل جائے، شیطان سے یہ فارغ ہو جائیں، ظاہری اور باطنی دونوں شیطان، ایک ہمارے گھر میں ہے ایک ہمارے اندر ہے، دونوں شیطان ہیں. ظاہری اور باطنی شیطان سے یہ فقر کے ذریعے فارغ ہو جائے، غیر اللہ اس کے اندر سے نکل جائے، لطائف سارے منور ہو جائیں، اس کے سب کچھ ہو جائے اس کا، پھر اس کو عشق کی طرف لے کے جائیں گے. اور پھر جب اس کو عشق کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہوگی. سرکار گوھر شاہی کے آنے سے پہلے جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی مخلوق اوپر گئی، مقام محمود پر جا کے کھڑی ہوئی، دیدار ہوا تو اللہ کا جو نقشہ تھا اس مخلوق میں آ گیا، اس مخلوق سے آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے وہ اللہ کا نقشہ دل پہ آ گیا. لیکن جب امام مہدی لوگوں کو اللہ کا دیدار کرائیں گے تو اس کی جو ہے نا شان یہ ہوگی کہ اللہ کا وہ نقشہ ان کے سارے لطائف پر آ جائے گا، ان کے سارے لطائف پر آ جائے گا. اب جب سارے لطائف پر آ جائے گا نقشہ تو ابھی جو تمہارے دل کی دھڑکن ہے کیا کرتی ہے؟ اللہ ہو اللہ ہو، ٹکراتے ہیں، اللہ کا نام ٹکرا رہا ہے، ٹکرا کے اللہ کا نام کا نور بن رہا ہے.
پھر وہ جو نقشہ ہوگا وہ نقشہ آپس میں دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نقشہ ٹکرائے گا نا. جب وہ اللہ کا نقشہ آپس میں ٹکرائے گا تو نس نس میں عشق پھر چلا جائے گا. پھر جب نس نس میں عشق چلا گیا تو پھر بس زمین کے اوپر وہی خدا ہے. اب جیسے سرکار کی محبت ہے، اس کے اندر 7 تصویریں دل کے اندر اترتی ہیں، جم جاتی ہیں، اور پھر وہ سرکار کی جو تصاویر ہیں ان کا آپس میں رگڑا لگتا ہے. خون کے اندر چھوٹے چھوٹے ببلز میں لاکھوں کروڑوں اربوں سرکار کی تصویریں خون میں تیرنا شروع ہو جاتی. میں نے ایک آنسوؤں کے اوپر غزل لکھی تھی، اس میں نے اس کی منظر کشی کی ہے. نگارے آنسو. نگار جو ہے اسی کو کہتے ہیں جس میں کسی کا نقش نظر آئے. پاکستان میں ایک رسالہ نکلتا تھا نگار، اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ چیز جہاں پر نظر آئے. سنیما کو اردو زبان میں نگار کہتے ہیں. سنیما کو نگار خانہ. اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کی مادری زبان تو اردو ہے لیکن اردو سے آپ نابلد ہیں. نگار خانہ وہ ہوتا ہے جہاں یار کی صورت نظر آئے. اسی سے ہم نے وہ آنسوؤں کے اوپر ایک غزل لکھی، نگارے آنسو. وہ آنسو جن میں تو نظر آتا ہے، وہ آنسو. ویسے آپس کی بات ہے، جب بندہ روتا ہے نا، جس چیز کے لیے رو رہا ہے، اہل نظر کو اس چیز کی تصویر تمہارے آنسوؤں میں نظر آتی ہے، اس لیے اس سے جھوٹ نہیں بول سکتے تم. اگر تو سرکار کے عشق میں روئے گا تو تیرے آنسوؤں میں اہل نظر کو سرکار کے چہرہ نظر آئے گا. دنیا میں کسی کے لیے رو رہا ہے تو اس کا چہرہ نظر آئے گا. دولت کے لیے رو رہا ہے تو دولت آنسوؤں میں نظر آئے گی. عورت کے لیے رو رہا ہے تو اس عورت کا چہرہ آنسوؤں میں نظر آئے گا. ایک خاتون بریڈ فورڈ سے آئی ملنے کے لیے سرکار کو، اور رونے لگی کہ سرکار آپ کی بڑی یاد آ رہی. تو سرکار نے پنجابی میں اس کو ایک بات کہی کہ نہ لیندیاں پراواں دا. اور آگے سرکار نے فرمایا کہ تمہارا وہ حال ہے کہ نام تو لے رہی ہو بھائی کا اور رو رہی ہو یار کے لیے. تو وہ آنسوؤں کی صحیح تشریح ہے. اب جیسے یہ ہے نگارے آنسو، ہے نشاں، غور سے سنیں، ہے نشاں وصل کا آنکھوں میں یہ پیارے آنسو. ہے نشاں وصل کا آنکھوں میں یہ پیارے آنسو، ان کے دیدار کا ہے غسل یہ سارے آنسو. نفس کا عجز گناہوں کا کفارہ ہے یہی، نفس کا عجز گناہوں کا کفارہ ہے یہی، سجے رہیں تیری آنکھوں پہ یہ کنوارے آنسو. سجے رہیں تیری آنکھوں پہ یہ کنوارے آنسو. نکل کے آنکھ سے گر جائیں زمیں پر جو کبھی، نکل کے آنکھ سے گر جائیں زمیں پر جو کبھی، ایک نئی کھیتی بنا دیں یہ تمہارے آنسو. ایک نئی کھیتی بنا دیں یہ تمہارے آنسو. رحمت بارہ کی مانند انہیں بہنے دو، رحمت بارہ کی مانند انہیں
بہنے دو، پیام شوق کا منظر ہیں یہ پیارے آنسو، پیام شوق کا منظر ہیں یہ پیارے آنسو، اور نقش پنہا کی نمود انہی سے تعبیر ہے کیا؟ نقش پنہا کی نمود، نقش پنہا، نقش کہتے ہیں، نقش تو سمجھتے ہو نا، پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، گپت، گپت، نقش پنہا کی نمود، اپیئرنس آف دا ہڈن فیس، انہی سے تعبیر ہے کیا؟ تیرے اندر جو چہرہ حکمرانی کر رہا ہے اور چھپا ہوا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کیا ان آنسوؤں سے وہ چہرہ لوگوں کو پر نمودار ہو جائے گا؟ نقش پنہا کی نمود انہی سے تعبیر ہے کیا، بحر سوزاں کا بنے دھارا یہ سارے آنسو، بحر سوزاں، ہاں ہاں، the river of pain، river of pain، بحر سوزاں، بحر سوزاں کا بنے دھارا یہ سارے آنسو، اشک باری سے ہی ہوتا ہے تخم عشق جواں، the seed of love grows with tears، seed of love، تخم کا مطلب ہوتا ہے سیڈ، تخم عشق، seed of love، جواں grows with tears، اشک باری سے ہی ہوتا ہے تخم عشق جواں، ریاض عشق کی اب یاری نگارے آنسو، ریاض عشق، نگارے آنسو، یہ جو عشق کا باغیچہ لگا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی باغ بنانا ہے تو نگارے آنسو ضروری ہیں، وہ آنسو جن میں یار کا چہرہ ہو۔ پھر آنسوؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہی کے دم سے ہے قائم وجود سوز من، these tears are responsible for sustaining pain of love in you، انہی کے دم سے ہے قائم وجود سوز من، بس کے سرمایہ جہاں ہیں یہ دلارے آنسو، بس کے سرمایہ جہاں ہیں یہ دلارے آنسو، سجاؤ پلکوں پہ موتی کی طرح، سجاؤ پلکوں پہ موتی کی طرح، ہے محبت کا سہارا یہی پیارے آنسو، ہے محبت کا سہارا یہی پیارے آنسو، اور یونس کبھی نہ آنکھ سے گرنے دینا، یونس کبھی نہ آنکھ سے گرنے دینا، ان کو لگتے ہیں تیری آنکھ میں پیارے آنسو، ان کو آنکھوں سے گرنے نہیں دینا، ان کو تیری آنکھوں میں آنسو اچھے لگتے، they like it in your eyes۔ یونس کبھی نہ آنکھ سے گرنے دینا، اب اس کے بڑے معنی ہیں، یونس کبھی نہ آنکھ سے گرنے دینا، کبھی اس کے لیے روتے رہنا، کبھی اس کے لیے روتے رہنا، کبھی یہ چھن جائے تو رو لینا، کبھی وہ چھن جائے تو رو لینا، کبھی یہ چلا جائے تو رو لینا، کبھی وہ چلا جائے تو رو لینا، روتے رہنا، کیونکہ ان کو تیری آنکھوں میں آنسو پسند ہیں۔ ہاں، یونس کبھی نہ آنکھ سے گرنے دینا، ان کو لگتے ہیں تیری آنکھ میں پیارے آنسو۔ اگلا سوال دیکھ، بوتل کے بجائے گلاس سے پینے میں بڑی آسانی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں ہے، آج گلاس سے پیا تو بڑا آسانی سے پی لیا، ورنہ یوں کرو، یعنی کتنی دقت طلب کام ہے پانی پینا، لیکن گلاس سے آسان، پتہ نہیں گلاس میں چونکہ آسانی ہے اس سے ثواب کم ہو جائے گا شاید۔ ہاں آپ بتائیں، بھائی آپ کو پتا ہے وہ رخ۔ بس اس کا یہی ایک رخ ہے کہ یہ جو مور ہوتا ہے، فیمیل مورنی جو ہے
وہ میل مور کے آنسو پیتی ہے اور پریگننٹ ہو جاتی ہے. اس میں راز ہے، اس میں بہت راز ہے. اسی طرح اگر کسی کی کسی کے کیا کہتے ہیں ان کو، ٹیئرز کو، آنسو، کسی کے آنسو میں اگر اس کے یار کی تصویر ہو اور اس کو کوئی پی لے تو وہ جرثومے کی طرح خون میں شامل ہو جاتا. ہاں باقی ایک اور بھی غزل میں اس طرح کی بات کہی ہے، یہ آنسو عرق گوہر ہیں میری گر آنکھ پرنم ہے. یہ آنسو عرق گوہر ہیں، یہ آنسو عرق گوہر ہیں میری گر آنکھ پرنم ہے کسی کے عشق میں رلنا